ہماری آج کی حدیث کا ٹائٹل ہے چند بڑے بڑے گناہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کس چیز کے بارے میں؟ کبائر۔ کبائر ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ، ٹھیک ہے۔ قال انہوں نے فرمایا، الاشراک باللہ، الاشراک شرک کرنا، باللہ اللہ کے ساتھ، وعقوق اور کیا کرنا؟ نافرمانی کرنا، الوالدین والدین پیرنٹس کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور کسی جان کا قتل، قتل کرنا، النفسی کسی جان کا، اور وہ شہادت اور گواہی دینا، الزوری کون سی؟ جھوٹی، جو سچی گواہی صدق پر مبنی نہ ہو، صحیح۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، متفق علیہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر یعنی بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث جو ہے وہ آئی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کن باتوں کے بارے میں خاص الخاص جو ہے وہ اویئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چار ایسے معاملات یا امور، امر واحد امور جمع، تو مطلب یہ نکلتا ہے اردو میں اس کا امور مطلب معاملات کے بارے میں خبر دی ہے، جو کہ کبائر کبیرتن سے ہے، بڑے ہونے سے ہے، کبیرن یا کبیرتن، اور جمع کیا بن جائے گی؟ کبائر، اور بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کبائر کا تذکرہ فرمایا وہ مدرجہ ذیل چار ہیں، 1 2 3 اور 4 آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کو تھوڑا سا جان کے اور آگے پھر ہم بڑھتے ہیں۔ جو راوی ہیں ابو حمزہ انس بن مالک انصاری اور خزرجی ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ معروف خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جتنی حیات رہی اس میں آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم تھا، انہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ تقریباً 100 ایئرز کی ایج پا کر، 100 سال کی عمر پا کر، یہ 91 یا 93 ہجری میں بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور وہیں یہ دفن ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں پہلے بڑے گناہ کی طرف۔ پہلا بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا جرم ہے جو مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسے کفر میں داخل کر دیتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شرک کرنے سے بچائے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ المائدہ میں یہ منشن ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی سب کو بچائے، وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ والدین کی نافرمانی میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ انہیں چھوڑ دینا، یہ بہت عام ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو والدین کی مکمل کیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے قطع تعلق کر لینا، ان سے بات ہی نہ کرنا، ان سے ملنا نہ،
اور ایسی کن سچویشنز میں ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دیٹ کائنڈ آف ڈیپ سچویشنز، بٹ پیرنٹس بہت بڑا خزانہ ہے، ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، تو ان سے قطع تعلق الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ ان سے تعلق یا بات کرنا یا پھر اس طریقے سے کرنا جو کہ غلط طریقہ ہے۔ اوف تک کہنے کی تو اجازت نہیں ہے قرآن میں ہمیں دی گئی، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ تو کار کرنا یا افعال و کردار کے ذریعے انہیں ستانا، ایسے ایکشنز کرنا یا ایسا بیڈ کریکٹر ہمارا ان کے سامنے ہو، ہمارا سلوک ان کے سامنے جو ستانے کے زمرے میں آتا ہو، ان کی فرما برداری نہ کرنا، ان کے ساتھ اوبیڈینٹ نہ رہنا اور ان کے ساتھ مختلف طریقوں سے بدسلوکی کرنا، جو بھی طریقے بدسلوکی میں آتے ہیں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں خوشگوار طریقے سے ایک معاملہ ڈیل کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور ناخوشگوار طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کچھ والدین کی نافرمانی میں آتا ہے اسے کرنے سے بچائے، آمین۔ اور ہمارے پیرنٹس ہمیشہ ہم سے خوش رہیں، ہم سے، آپ سے، سب سے۔ تیسرا بڑا گناہ کسی جان کا ناحق قتل کرنا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور آگ مطلب جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ ناراض ہوگا، اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہم اجرنا من النار۔ چوتھا بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا، الزور، جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے سچ، صدق۔ جو کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ مکروہ اور ناپسندیدہ بات کہتا ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ آپ کو پتا کبھی کبھی گناہی جو گواہی ہے وہ زندہ انسان کو مارنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اگر کسی نے جھوٹی گواہی دے دی تو وہ تو نہیں بچ سکے گا، اور عدالت کے معاملات تو چلتے ہی ان بیسس پہ ہی۔ پھر ہماری زندگی کے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر ہم کوئی گواہی دے رہے ہیں، اگر ہمیں کچھ وٹنس ہے کسی بات کے، ہم خود چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور کسی انسان کا کریکٹر اس چیز سے صاف ہو سکتا ہے ہمارے اچھی گواہی، صحیح گواہی دینے پہ، اور ہم وہاں جھوٹ بول جائیں تو ضمیر بھی ساری زندگی ملامت کرتا رہے گا، اس پرسن کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا جو کہ ہمارا وکٹم بنا ہوگا ہمارے جھوٹ بولنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی گواہی دینے سے بچائے۔ اس لیے مسلمانوں پر کیا واجب ہے کہ وہ ہر چیز میں سچائی کو اختیار کریں۔ سچائی کی صورتوں میں سے ایک صورت گواہی دیتے وقت سچ بولنا بھی ہے، لہذا جب کسی سے کسی چیز کے بارے میں گواہی طلب کی جائے، چاہے عدالتوں میں ہو یا اس کے علاوہ کہیں اور ہو، تو اسے حق اور سچائی کے ساتھ گواہی دینی چاہیے اور جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا چاہیے، تاکہ وہ بڑے گناہوں میں سے کسی بڑے گناہ میں واقع نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اللہ تعالیٰ یہ عادتیں، یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا کرے، آمین ثم آمین۔